اسی جذبے کے تحت انہوں نے بعد میں مجھے داستان گو کا ایڈیٹر بنا دیا۔ کبھی کبھار وہ منچلے کا سودا لکھتے وقت مجھے ایک آدھ سین کی ون لائن پکڑا دیتے اور لکھنے کی فرمائش کرتے۔ یہ سب کچھ میرا مان بڑھانے کے لیے تھا۔ اس سے ان کا اپنا کوئی فائدہ ملحوظ خاطر نہ تھا، بس میری خود اعتمادی اور انا کے لیے بڑھاوا تھا۔ یہاں اشفاق احمد کی ایک مشکل سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ ہمارے گھر کا تقریباً فرد بن گئے تھے۔ ہمارے ساتھ جو ہی وہ زیادہ اپنائیت محسوس کرتے، نمک پار اور برفی کھاتے ہوئے انہیں محسوس ہوتا کہ وہ اب دور نہیں جا سکتے، پھر اتنی ہی شدت سے وہ فرار کا راستہ اختیار کرتے۔ 1950 سے 1955 تک بڑے طوفانی سال ہیں۔ میں کبھی ملتان چلی جاتی تو ان کے خطوط میرا تعاقب کرتے، میں ملتان سے آتی تو چند بے ربط سی ملاقاتیں ہوتیں، پھر وہ کبھی جہلم، کبھی مری، کبھی تراز کھیل میں ریڈیو کی نوکری کرنے چلے گئے، لیکن دور بھاگنے کے باوجود وہ اس تعلق سے کلی طور پر شفایاب نہ ہوئے۔ گریز کا پہیہ انہیں کینال پارک سے دور بھگاتا رہا، لیکن لوٹ آنے کے لیے راستہ چھوڑتا رہا۔ ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ وہ جہاں بھی گئے ہمیشہ خط لکھتے۔ یہ خط جذبے سے عاری ادیبانہ موشقافیوں سے بھرے ہوتے، لیکن اندر ہی اندر وہ سوچ رہے تھے کہ یہ دوری، یہ فاصلہ کافی نہیں، انہیں ضرور کسی لمبی اڑان پر جانا ہوگا تاکہ گھر والوں کی روایات اور وفاداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ گویا انہیں ایک ایک قطرے کا مجھے اور اپنے گھر والوں کو حساب دینا تھا۔ کراس سوچ میں حق بجانب تھے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھا رہے۔ دراصل اشفاق احمد نے بڑی کرب کی زندگی گزاری اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ کسی کی دل آزاری کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اس پر یہ حقیقت نہ کھلی کہ دل شکنی زندگی کا ایک وصف ہے۔ اللہ میاں کبھی کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر آفت بنا کر نازل کر دیتا ہے، کبھی رحمت بنا دیتا ہے، یہ سب اس کے کھیل ہیں۔ اس حقیقت کو طائف کے واقعے یا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے والی مائی کے حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کو مور مور موردلزام نہیں سمجھا، بلکہ یہی جانا کہ بیچارے لوگ معیشت کے ہاتھ میں اس اشوب کا ہتھیار بنے ہوئے ہیں۔ اس کو کیا کیا جائے کہ قدم قدم پر، ہر لمحہ، ہر موسم اور مقام پر دل ٹوٹتے ہیں، کبھی کسی غلط فہمی کے تحت، کبھی خوش فہمی کے باعث دل شکنی ہو ہی جاتی ہے، کبھی حسد حق تلفی کا باعث بنتا ہے، کبھی طیش۔ انسانی جذبوں نے قلب اور نفس میں جو چوکڑی مچا رکھی ہے، دماغ کی شریان بیرون کی جن تبدیلیوں سے متاثر ہوا کرتی ہیں، وہ سب خیالات کی تبدیلی سے مل کر شکست و ریخت کا باعث بنتے ہیں۔ شاید اس لیے تمام مسلک خواہش سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ضرورت بھر کھانا، حدود کے اندر مقید جنس، انکساری کے ہمراہ ضرورت بھر عزت نفس کا حصول، رزق حلال کی یافت، اسلامی تعلیم ضرور ہے، لیکن یہ عام آدمی کے بس کی نہیں۔ خواہش ہمیشہ ان ضروریات کو بڑھا دیتی ہے اور انسان اس خواہش کے حصول میں دل آزاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی دل شکنی ہو ہی جاتی ہے۔ خان صاحب نے ایک بار اپنے مسائل سے سستانے کا وقفہ لیا اور جہلم چلے گئے۔ یہاں پرائم گلاس فیکٹری تھی جس کے مالک سعید احمد خان تھے، جو اماں سردار بیگم کے کزن تھے۔ یہ پاکستان کی پہلی گلاس فیکٹری تھی۔ ایمروک سے قبل وجود میں آئی تھی۔ گیس سارے شہروں میں پہنچی، لیکن جہلم محروم رہا
اور بالآخر گیس نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹری بند ہو گئی۔ ان دنوں پرائم گلاس فیکٹری کو گیس نہ ملی تھی اور وہ تیل کی بھٹیوں سے کام کر رہے تھے۔ یہاں جتنی مرتبہ خان صاحب گئے انہوں نے مجھے خط لکھے جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں اپنے خاندان کے لوگوں سے کس قدر محبت تھی اور ان سے بانہا چھڑانے کے بعد وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے۔ دراصل پٹھانوں میں جو کلچرل یکجہتی ہے وہ انوکھی چیز ہے۔ وہ کبھی بھی اپنوں کے قریب سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر بوجھوا بچھڑ بھی جائے تو چھپکلی کی کٹی دم کی طرح پھڑکتے رہتے ہیں۔ وہ غم ذات کی محبت سے چھٹکا حاصل نہیں کر سکتے۔ انہیں حفاظت کا احساس اپنے رشتہ داروں سے گھلے ملے رہنے سے ملتا ہے۔ غیر پٹھانوں کے ساتھ کھانے پینے، اعتقاد، رسم و رواج کا اوسموسس جاری رہتا ہے، لیکن وہ غیر پٹھانوں میں ضم نہیں ہو سکتے۔ ہر پٹھان غیر پٹھان کے ساتھ دوستی تو کر سکتا ہے، محبت کا مرتکب ہو سکتا ہے، قلب میں سیڑھی لگا کر آ سکتا ہے، لیکن غیر پٹھان کے ساتھ مکمل طور پر کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے درست یاد ہو تو تراڑ کھیل میں یوسف ظفر ممتاز مفتی عمر صاحب، جنہیں خان صاحب عمر بکری کہا کرتے تھے کیونکہ عمر ہر پہاڑی پر بکری کی طرح چڑھ جاتے تھے، یہ بھی سنی سنائی سمجھیے کہ یہ چاروں مری سے ایسے پروگرام نشر کرنے میں مشغول تھے جو پاکستانی نقطہ نظر کی وضاحت اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کر سکیں۔ ہم آ گئے، پروگرام نشر ہونے لگا۔ اس پروگرام کی خوبی یہ تھی کہ 15 منٹ پہلے جو پروگرام بھارت سے ہوتا اس کا جواب خان صاحب ڈنک کی چوٹ لکھتے اور جوابی حملہ اس قدر رمنا زور اور سخت ہوتا کہ غالباً ہندوستان والے سارا دن اس کا جواب ہی سوچتے رہتے۔ تراڑ کھیل میں ایک ٹرک میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا تھا۔ یہاں کا سماں عجیب تھا کہ ٹرک میں باہر کے شور سے چھٹکارا پانے کے لیے مائکرو فون اور ایکڑ اپنے اوپر رضائی اوڑھ لیتے تھے۔ یہ اختراع اس لیے کی گئی تھی کہ ہندوستان سے ہونے والے پروپیگنڈا پروگراموں کا فوراً جواب دیا جائے۔ خان صاحب کے ذمے ہم آگے کا اسکرپٹ لکھنا تھا۔ وہ آل انڈیا ریڈیو کا پروگرام سنتے، ساتھ ساتھ حاضر جوابی سے سارے اعتراضات کا جواب رقم کرتے۔ جوں ہی بھارتی پروگرام بند ہوتا تو تراڑ کھیل سے اناؤنسمنٹ ہوتی، ہم آ گئے۔ اس پروگرام میں مشہور آرٹسٹ محمد حسین اور تاج صاحب پیش تھے۔ کبھی خان صاحب بھی صداکاری کرتے، لیکن زیادہ تر وہ اسکرپٹ ہی لکھتے تھے۔ ممتاز مفتی بھی وہیں تھے اور وہ بھی اسکرپٹ لکھا کرتے تھے۔ خواتین صداکاروں میں جمیلہ اختر سے خان صاحب کی یہیں ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ خان صاحب ازل سے محنتی تھے، ان کے لیے گھر سے دوری، کالے پھانک والی سے فاصلہ، اپنی تنہائی کا غم اس پروگرام کے سامنے دھندلا جاتا۔ یہیں رہ کر غالباً سب سے پہلے ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے دل میں پاکستان کی محبت دائمی ہے۔ یہی محبت پھر جوان ہو کر تلقین شاہ پروگرام میں ابھری جو پورے 39 سال نشر ہوتا رہا۔ اس پروگرام سے ان کی وفاداری شامل ہے۔ ان کی محنت طلبی کا ایک عجیب واقعہ بھی ہے کہ جب بابا جی محمد خان اس جہاں سے چلے گئے تو ابھی ان کا جنازہ گھر میں پڑا تھا اور خان صاحب ماتم داروں سے چھپ کر تلقین شاہ لکھ رہے تھے۔ پاکستان سے والہانہ محبتیں 1971 کی جنگ میں دادو لوہار روپ دھارا۔ اس پروگرام کو وہ لاہور سے روز صبح کیا کرتے تھے اور اس میں صداکار بھی شکو ہی تھے۔ خان صاحب شاید تراڑ کھیل سے جلد واپس نہ آتے، لیکن ایم اے کا رزلٹ نکل آیا، ہم دونوں پاس ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے مبارک بات کا تار بھیجا تو مجھے لگا جیسے میری محنت ٹھکانے لگی۔ امتحان میں خان صاحب فرسٹ آئے، میں دوسرے نمبر پر آئی، لیکن مجھے ایک بار بھی اس بات کا رنج نہ ہوا۔
وہ ترنت ہی لاہور واپس آئے۔ کالا پھاٹک کھلا، اشفاق صاحب نے اپنا ہو پر سائیکل لال بحری کے ساتھ دائیں کونے میں رکھا، سیڑھیاں چڑھے اور برآمدے کے آرام کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر یوں بیٹھے جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر سفر سے گھر لوٹا ہے۔ ایک لمبا وقفہ خاموشی کا گزرا، پھر نہ تو کوئی بات راڑ کھیل کی ہوئی، نہ امتحانوں کے متعلق دہرائی گئی۔ اشفاق صاحب نے بڑی لجاجت سے کہا، دیکھیے میری اماں کو شوق چڑھا ہے کہ وہ میری کامیابی کی خوشی میں دعوت کریں۔ آپ ایک مزنگ روڈ آئیں۔ کل رات تقریباً 7-8 کے درمیان میری والدہ ملتان میں تھی اور ان کی اجازت کے بغیر میں کہیں جا نہ سکتی تھی۔ ایسے بھی خوف میری شخصیت کا فقیر ہے، خود بہت پھیلتا پھولتا ہے، خود بہت دیوانہ وار مجھ پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی میں ابھی لڑکیاں اتنی ماڈرن نہ ہوئی تھیں کہ یوں آزادانہ گھوم پھر سکیں۔ سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت بھی مشکل سے ملتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آیا کہ میں ایک مزنگ روڈ جا کر اپنے آپ کو بے دقت اور چیپ ثابت کروں گی۔ مشکل یہ ہے کہ میں تو آپ کے گھر نہیں آ سکوں گی۔ آئی ایم سوری، یہ ممکن نہیں۔ شکو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تو اماں کو مرغیاں خرید کر دے آیا تھا۔ میرا انکار سن کر غیرت مند پٹھان بچے نے اصرار نہ کیا۔ سیڑھیاں اترے ہو پر سائیکل سنبھالا، کالا پھاٹک کھولا اور چلا گیا۔ چند دنوں بعد مجھے ایک خط ملا جس میں تحریر تھا کہ خان صاحب نے وہ تمام مرغیاں اماں سے لے کر کوٹھے پر پھینک دیں اور چیلیں ان کی خوشی کو مرغیوں سمیت نوچ نوچ کر۔ خان صاحب نے اس کے بعد فرار کے کئی راستے اختیار کیے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے۔ لیکن دعوت کی یہ خفگی تا دیر قائم نہ رہ سکی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شکو اپنے چھوٹے بھائی تکو کو لے کر ہمارے پاس آئے۔ اشتیاق کو کچھ دنوں کی چھٹی تھی۔ وہ کیڈر صاحب اپنے خاندان سے کچھ ہمت، حوصلہ افزائی اور محبت کی گرمی کا پٹرول بھردانے آیا تھا۔ بابا جی محمد خان سے تو سب بچوں کا دوری اور سرد مہری کا رابطہ تھا، لیکن اماں جی ان ساری کوتاہیوں کو خوشی سے برابر کر دیتیں۔ تکو کے سنہری بالوں میں سرسوں کے تیل کا مساج کیا جاتا، اس کی پسند کے کھانے پکائے جاتے۔ تکو اماں جی کے کمرے میں سوتا، وہ پھل شوق سے کھاتا جو اماں جی امیری بیگم سے خرید کر الماری میں رکھتی تھیں۔ ہمارے گھر میں گھستے ہی تکو نے مجھے بے تکلفی سے پوچھا، کاکی تمہارے پاس کرکٹ کا بلہ ہے؟ تم آرام سے برفی کھاؤ، تمہیں کرکٹ سے کیا؟ میں نے جواب دیا، بھائی میں سپورٹس مین ہوں، روز جوگنگ کرتا ہوں، سوئمنگ میری عادت ہے، میں یوں بیٹھ کر صرف باتوں کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہاں مزنگ روڈ میں بھی کوئی نہیں کھیلتا، نہ ان ڈور نہ آؤٹ ڈور۔ اتنے میں ریزی کہیں سے ایک بیس بال کا ڈنڈا تلاش کر کے لے آیا۔ یہ ڈنڈا اس کوٹھی میں پرانا پڑا ہوا تھا۔ کیا اس ڈنڈے سے کام بن جائے گا؟ ریزی نے سوال کیا۔ ذرا ہٹ لگانا مشکل ہوگا لیکن گزارا ہو جائے گا۔ اور وکٹیں؟ تکو نے پوچھا۔ یار کیا مصیبت ڈال رہے ہو؟ چائے پیتے ہوئے خان صاحب بولے۔ دیکھیں تو سہی کیا مزہ آتا ہے، تکو نے کہا۔ اس کے بعد تکو اور ریزی نے جنگلی سرکنڈوں میں سے خشک ڈنڈے تلاش کر کے برابر کی وکٹیں بنائیں۔ لاکھ بازار بھیج کر گیند منگوایا۔ یہاں بازار میں کھیلوں کی دکان نہ تھی۔ پتہ نہیں لالو کس دکاندار سے ٹینس کا ایک بال لے آیا۔ کھیل کا بنیادی سامان تیار ہو گیا۔ ہم سب بیڈمنٹن، سوئمنگ، کیرم بورڈ، لوڈو کے شوقین تھے۔ فٹافٹ تیار ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ چونکہ زیادہ کھلاڑی موجود نہیں، اس لیے ہر کھلاڑی اپنی اپنی رنز بنائے گا اور جو سب سے زیادہ رنز بنائے وہی جیت گیا۔ وکٹیں سیڑھیوں کی طرف فٹ کی گئیں اور بولر پھاٹک کی طرف سے حملہ آور ہونے لگا۔ ہر کھلاڑی 2-2 اوور گیند دینے کا مجاز تھا۔ ان 12 گیندوں میں اس کی پوری کوشش ہوتی کہ بیٹس مین آؤٹ ہو جائے۔ نلکے والے حوض سے آگے چھکا شمار تھا۔
اس کھیل میں ہر کھلاڑی کافی روندی مارتا اپیلی ہوتی اور ہر کھلاڑی میں چونکہ بزم خود ریفری بھی تھا، کھیل میں ہلا کلا رہتا۔ میرے کزن معظم سب سے کمزور کھلاڑی تھے، وہ 2-4 گیندوں میں آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے تھے، لیکن ان کا آرٹ یہ تھا کہ پورے 2 اوور کھیل کر نکلتے۔ کبھی کبھی میری سہیلی محمودہ منظور آ جاتی، اس کا نام چھوٹتے ہی تکو نے بنتو رکھ دیا تھا، اور کبھی کبھی وہ نام رکھنے کی وجہ سے اس مصرے سے دیتا، بنتو دا لک چیتے ورگا۔ بنتو متحمل مزاج تھی، جلد آؤٹ ہونے پر اس نے کبھی برا منایا نہ کسی کے پنتو پکارنے ہی کا۔ ہم سب کھیلنے کے شوقین تھے، ہمیں جیتنے یا ہارنے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کھیل کے علاوہ اشتیاق نے ایک اور کھیل بھی ہمیں سکھایا، یہ ایک طرح سے چور سپاہی کا کھیل تھا۔ رات کے اندھیرے میں سب چھپ جاتے اور ایک کھلاڑی سپاہی بن کر تلاش میں نکلتا۔ جب اسے کوئی دوسرا کھلاڑی نظر آتا تو وہ کہتا سمی، یعنی اٹ از می، اور کھوجنے والی کھلاڑی میں سپاہی بن جاتا۔ کھیل کھلاڑی میں مشغول، سب معصومیت سے ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ ہم سے بچھڑ کر جب تکو واپس کاکول جاتا تو اس کے خط مجھے، ریزی اور معظم کو آتے رہتے، یہاں بھی جواب دینے میں کبھی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ خان صاحب البتہ محتاط رہتے، وہ اگر 2 قدم آگے بڑھتے تو 3 قدم پیچھے بھی اسی طرح سے لوٹ جاتے۔ گھر میں کوئی بڑا بوڑھا نہ تھا جو جھڑکتا ٹوکتا، لیکن ابھی اقدار زندہ تھیں۔ ان دیکھے والدین کی ناراضگی کا خوف بھی اور معاشرے سے ڈر بھی نئی پود کو بیرہ روی سے روکے رکھتا۔ اشتیاق کے بعد نیلو ہمارے گھر کا فرد بن گئی۔ نیلو آنکھوں والی 1.5-2 برس کی بچی ریزی اور مجھے پسند آتی۔ اقبال بھائی اور باجی ضیاء کی بیٹی نیلو کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھا کر سائیکل میں سٹینڈ پر اس کے 2-3 جنگھیلے رکھ کر خان صاحب کپتال پارک آتے۔ ان دنوں لاہور کی سڑکوں پر رش نہ تھا، اتنا لمبا سفر خان صاحب بڑی سہولت سے طے کر لیتے اور کسی حادثے کا خوف دامن گیر نہ ہوتا۔ ٹریفک مہربان تھی، سڑکیں کشادہ اور ویران۔ نیلو سائیکل کی سیر پر خوش ہوتی اور خان صاحب اسے خوش دیکھ کر نہال ہوتے۔ ابھی خاندان مٹھی بند ایک دوسرے کی محبت میں سرشار لوگوں کا مجموعہ تھا۔ مزنگ روڈ والے شکو پر تو اعتماد کرتے ہی تھے، رفتہ رفتہ انہیں ہم پر بھی اعتماد آتا چلا گیا۔ اس چھوٹی سی بچی میں خان صاحب کی جان تھی، ریزی میں محبت کرنے والی روح تھی۔ وہ نیلو کو دودھ پلا کر خوش ہوتا۔ نیلو کے آتے ہی اس اجاڑ ٹھنڈار پرانی بوسیدہ کوٹھی میں جان پڑ جاتی۔ جس چھوٹے سے چو بچہ نما حوض کا ذکر میں کر چکی ہوں، یہ نیلو اور میری بحثت تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، میں نیلو کو نلکے کے نیچے کھڑا کر دیتی اور ہتھی اوپر نیچے کرنے لگتی۔ نیلو پانی کی دھار تلے کھڑی ہو جاتی، جو ہی ٹھنڈا پانی پڑتا وہ ہلکی سی سبکی بھر کر تھوڑا سا لرزتی، لیکن اگر پانی بند کر دیتے تو وہ رونے لگتی۔ وہ اتنی دیر تک نہاتی رہتی جب تک اس کا جسم ٹھنڈا برف نہ ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں دھند سی چھا جاتی اور اس کے ہونٹ کانپنے لگتے۔ پھر میں اسے تولی میں لپیٹ کر اندر لے جاتی۔ نیلو کے آنے سے ہم لوگ جیسے گھر گھر کھیلنے لگتے۔ نیلو کو میرے سپرد کر کے خان صاحب نے کبھی کوئی ہدایات نہ دی۔ میں نے کبھی ان سے نہ پوچھا کہ وہ کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کب جاگے گی۔ بس اس نقلی گھرداری کی اصلی زبان خاموشی تھی۔ ایک روز گہری شام کے وقت کالا پھاٹک کھلا، اقبال بھائی اندر آئے۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ دبلا پتلا کسرتی جسم، خان صاحب جیسا چہرہ، لب و لہجے میں شائستگی، بڑی لجاجت سے آگے بڑھے۔
نیلو کیا نیلو یہاں ہے؟ جی آئی تھی لیکن شکوں کے ساتھ چلی گئی۔ کتنی دیر ہوئی؟ بھالو بھائی نے سوال کیا۔ یہی کوئی آدھا گھنٹہ۔ تشویش ان کے چہرے پر تھی لیکن ان کا لب و لہجہ اس تشویش کو ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا۔ شکریہ، وہ لوٹنے لگے۔ جی آپ بیٹھیں گے؟ نہیں، میں ضرور بیٹھ جاتا لیکن باجی ذرا پریشان تھی۔ میں تھوڑی سی احساس جرم میں چلی گئی اور اصرار نہ کر سکی۔ کالی سائیکل پر گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے یوں احساس ہوا گویا خان صاحب واپس جا رہے ہوں۔ میں اس سال کے دوران کبھی کبھی ملتان چلی جاتی، میں کبھی امی ہمارے پاس ہاں دورے پر آ جاتی۔ ریزی بھائی کلاس چھوڑ چکے تھے وہ اور معظم کبھی مکتبہ جدید چلے جاتے، کبھی شکو سے ملنے مزنگ روڈ کا پھیرا لگاتے، کبھی انارکلی اور مال روڈ کی سیر کرتے۔ ریزی بھائی اپنے پینٹنگ سے غافل نہیں تھی۔ کوئی ایک آدھ سر ورک بنانے کو تو مل جاتا تو بروقت اسے ڈالتے۔ آسان سے وقت تھے، ابھی بیرون زمانے نے تیزی اختیار نہیں کی تھی، لیکن خان صاحب نے اپنے اندرون تضاد کے باعث بڑی مشکلات ایجاد کر رکھی تھیں۔ نہ انہیں بھاگنے اور گریز کرنے پر اختیار تھا، وہ بار بار خطوں کے ذریعے ہی ملاقاتوں کا سہارا لے کر مجھ سے ہر بار ازسرِنو رابطہ قائم کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے تھے۔ آپ کو جو صوفی رنگ ریلیاں افسانے میں نظر آتا ہے، اس صوفی کی ابتدا یہاں ہی سے ہوئی تھی۔ مٹھ میں رہنے والے بھگت، کسی ڈیرے پر چپ تپ کرنے والا راہب ایسی ہی منہ بند کیفیت سے گزرتا ہے۔ صوفی بھی عشق کرتا ہے، اس کی ضروریات بھی اسے ستاتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر بھی دنیاوی آسائش کے خواب انگڑائیاں لیتے ہیں۔ اگر صوفی ساتھ ساتھ شریعت کا بھی پابند ہو تو وہ التمس و کم خواب کے فرشتوں پر تکیہ لگا کر بیٹھنے کے خواب بھی دیکھتا ہے۔ میوے اس پر جھکے چلے آتے ہیں۔ وہ ایسی حوروں کے خواب دیکھتا ہے جن کو نہ انسان نے ہاتھ لگایا ہو نہ کسی جن نے۔ صوفی راہب بھگت اپنی جسمانی اور روحانی خواہشات سے بڑے سلیقے سے ان خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے جہاد نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں میں خان صاحب نے بھی جہاد نفس کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ گر غالباً فرار کا تھا۔ جس مقام پر اپنی ڈھال حفاظت کے قابل نہ رہتی، وہ اس مقام پر بھونڈی جنگ کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی مصلحت سمجھتے۔ ایک صوفی کا واقعہ بہت بعد میں خان صاحب اپنے چاہنے والوں کو بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صوفی بادشاہ اپنے مرید کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ندی آ گئی۔ پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جمال جوان سال تر ہدار خاتون ندی کے کنارے کھڑی ہے۔ صوفی کو دیکھ کر بولی، اے اللہ کے بندے، رات آیا چاہتی ہے، مجھے پار پہنچانا ہے لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہے، کیا تو مجھے پار اتارنے میں مدد دے سکتا ہے؟ مرید اس وقت اپنے پائنجے اٹھانے میں مشغول تھا۔ صوفی نے عورت سے سوال نہ کیا اور کہا، اور کہاں سے آ رہی ہے، کیوں اس وقت پار جانا ضروری ہے؟ چپ چاپ اسے کندھوں پر اٹھایا اور پار لے گیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر عورت نے کمال بے اعتنائی سے اپنا راستہ لیا۔ کچھ دیر تو مرید نے اپنے اندر کھبت کو برداشت کیا، پھر قدرے حیرانگی اور خفگی سے بولا، یوں عورت کو کندھے پر اٹھا کر دریا پار کرانا بابا جی، کیا یہ گناہ نہیں؟ بابا جی ہنسے اور محبت سے بولے، واہ بھائی، میں نے عورت کو دریا پار کرتے ہی اسے اپنے وجود سے اتار دیا، تم ابھی تک اس میں مشغول ہو۔ یہی جہاد نفس کی پختگی ہے، اس مقام تک کوئی پہنچ پاتا ہے۔ خان صاحب سلیقے سے زندگی گزارنے کا گر تو سمجھ گئے تھے لیکن کچے مرید کی طرح اس پر کاربند ہونے کی صلاحیت ان میں نہ تھی۔ وہ تو ابھی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پشار کے پیچھے بھاگنے والے تھے۔ انہیں ریزی اور معظم نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ زوبی صاحب کے چکر تھے۔ اثر صاحب اور شفقت باجی کو ان کی محبت پر تکیہ تھا۔ اتنی ساری کھینچا ثانی میں وہ سکون قلب کا نسخہ کیسے لکھ سکتے تھے؟ معظم میرے ماموں زاد بھائی پتہ نہیں کیسے ہمارے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ماموں فضل نے انہیں بے
ابھی BA کرنے کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، لیکن معظم دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے، کافی ہاؤس میں ادیبوں کی سنگت میں بحث مباحثہ کرتے، لیکن کورس کی کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگاتے۔ ریزی اور مجھ سے زیادہ معظم خان صاحب کی زندگی میں دخیل ہو گئے۔ دیال سنگھ کالج میں نوکری کر کے جب خان صاحب گھر لوٹے تو معظم کو ایک مزنگ روڈ پر منتظر پاتے اور پھر تیسری منزل پر شکوزی اور معظم باتوں کے غبارے اڑایا کرتے۔ جس قدر معظم اردو ادب کا رسیا تھا، اس قدر ریزی اردو کی روایت سے دور تھا۔ وہ کنوس رنگ اور پرسپیکٹو کے چکروں سے کبھی آزاد نہ ہوا۔ ابھی ہم کالج میں تھے جب خان صاحب کی دوستی غلام محی الدین اثر صاحب کے ساتھ طے ہو گئی تھی، لیکن MA کے دوران ہی ایک اور چکر چلا۔ سال کے بعد نئی کلاس میں داخلہ لیا۔ اس میں باجی شفقت تھیں۔ ان کا لب و لہجہ سستہ تھا، لیکن نصابی قابلیت قابل مخدوش تھی۔ پروفیسروں کی عادت ہے کہ وہ نئی کلاس میں اپنے منظور نظر چن لیا کرتے ہیں۔ ہماری کلاس میں سے اثر صاحب نے میرا انتخاب کیا اور نئی 5th ایئر کی کلاس میں انہیں شفقت ایسی نظر آئی جو قابل توجہ تھی۔ جب چھوٹی اڑانوں سے خان صاحب کی سیڑھی نہ ہوئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ لاہور سے کہیں اتنی دور نکل جائیں جہاں تک ان کی اندرونی تضاد کی رسائی نہ ہو۔ ان دنوں خان صاحب روم جانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ MA کالج میں ان دنوں سید عابد علی عابد پرنسپل تھے۔ جب روم یونیورسٹی سے ملحقہ ادارے ISMEO میں خان صاحب کو اردو پڑھانے کا جاب مل گیا تو وہ چھٹی کے سلسلے میں سید عابد علی عابد کے پاس پہنچے۔ پتیر سانتر یالی کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں لیا اور اسے سیدھا صاحب کی میز پر رکھ کر بولے، روم سے یہ خط ملا، لیکن اب چھٹی کا مسئلہ۔ ہمیشہ کی طرح وہ تضاد کا شکار تھے۔ روم میں نوکری بھی کرنا چاہتے تھے اور دیال سنگھ کالج کو چھوڑنا انہیں قابل قبول نہ تھا۔ سید عابد علی عابد نے کہا، بھائی یہ تو اطالوی میں ہے، اس کے معنی یہی ہے کہ اگر میں بروقت پہنچ گیا تو نوکری مل جائے گی۔ سوچ لو، یہ کوئی سرکاری خط معلوم نہیں ہوتا۔ بس آپ مہربانی فرما دیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ عابد صاحب نے اجازت مرحمت فرمائی اور خان صاحب نے روم کا رخ سفر باندھ لیا۔ لیکن 1956 میں عقیہ دن ان کے لیے بڑی طوفانی سال تھے۔